آگے کہ بھائی بیٹھے آ کر کہ ایجوکیشن ہم نے عورتوں کو جو اس طریقے سے دی آپ نے، تو اس کے اندر مقصود تو یہ پیدا کرنا چاہیے تھا نا، پہلے یہ پیدا کریں عورت سے آپ کیا چاہ رہے ہیں بھائی. آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ آپ کی گاڑی صاف کر رہی ہو آ کے؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ عورت میکینک کا کام کرے؟ پہلے جب میں آپ سے جو میں نے ابتدا میں بات کی تھی مقاصد اور اہداف، یہ مسئلہ وہیں طے ہوگا. آپ یہ طے کریں کہ عورت کے مقاصد و اہداف علوم و فنون کے کیا ہیں. آپ ایک عورت سے کیا پڑھوانا چاہ رہے ہیں، کیا فرض ہے، کیا اس کو دینا چاہ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اینڈ آف دا ڈے میں جو لرنر پروفائل آپ نے طے کیا ہے، ہو سکتا ہے آپ کہیں گے نہیں طب میں جانا ضروری ہے، ایک مسلمان عورت کا ڈاکٹر ہونا ضروری ہے، ایک مسلمان عورت کا مدرسہ ہونا ضروری ہے. لیکن کیا ایک مسلمان عورت کا پائلٹ ہونا بھی ضروری ہے؟ کیا ایک مسلمان عورت کا میکینیکل انجینئر ہونا بھی ضروری ہے؟ تو اس کا پیوٹل رول کیا ہے یہ طے کر لیں نا. عورت کی اصل چیز کیا ہے پہلے یہ طے کر لیا جائے. یہ وہاں مقاصد اور اہداف میں بہت ضروری سوال ہے، کروشل کویشچن ہے یہ، کیونکہ ویسٹ اس کے ڈیزاسٹرز دیکھ رہا ہے. بروکن فیملی سسٹم کے ڈیزاسٹرز سے اب کوئی آدمی آنکھیں نہیں پھیر سکتا. وہ ٹریڈ سکلز بھی پڑھ سکتی ہے، وہ سب کچھ پڑھ سکتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ دیکھیں اصل مسئلہ یہی ہے. اطار بعد میں، فریم ورک تو بعد میں آ سکتا ہے نا. بھائی پہلے منزل طے کر دینا، آپ بتا دیں عورت کو کہاں جانا ہے نا. عورت کو کس گاڑی میں جانا ہے، کس گاڑی میں بیٹھنا ہے، جہاز لینا ہے، ٹیکسی لینی ہے، ٹرین لینی ہے، رکشا لینا ہے، یہ تو بعد میں. پہلے یہ تو طے کریں جانا کہاں ہے. آپ نے تو گاڑی میں بٹھا دیا ہے کہ جہاں تمہارا مقدر ہوگا وہ پہنچ ہی جاؤ گی. تو بھائی اس کو یہ تو بتا دو کہاں پہنچنا ہے. مطلب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پہلے یہ اطار، ہم اگین اسی میں آ گئے ہیں کہ کیا پڑھنا ہے، کیا پڑھنے کو چھوڑ دیں. آپ مقاصد اہداف طے کریں، پہلے بنائیں گے ایسے ووکیشنل سسٹمز بنیں گے. بھائی میں سوال کرتا ہوں نا، میں اپنی بچی کو بعض دفعہ پڑھاتے ہوئے پریشان ہو جاتا ہوں. میں اس کو ایک الجبرا کا اتنا ڈیفیکلٹ سوال پڑھا رہا ہوں، لگا ہوا ہوں اس کے پیچھے، وہ بھی نہیں سمجھ پا رہی، میں بھی بڑی مشکل سے اس کو سمجھا پا رہا ہوں، اور مجھے پتا ہے ساری زندگی یہ الجبرا اس کے کام نہیں آنے والا، ساری زندگی نہیں کام آنے والا اس کے. تو آپ مجھے بتائیں، اس کا میں نے مین کور ٹائم ضائع کر دیا نا اس کا زندگی کا. میں اس کو کوئی اسکل دے دیتا اس سے تو بہتر، کوئی ہوم اکنامکس اسکل دیتا جہاں بحیثیت اس کے مین مینڈیٹری رولز میں وہ کام کرتی، جہاں جب وہ ماں بنتی تو اس کے کام آتا نا. آپ نے اس کو ایک ایسے الیکٹو رول میں پھنسا دیا جو پروبیبلٹی تھی جس کی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ میتھمیٹیشین بن جائے. بھئی کیوں بن جائے وہ میکینیکل انجینئر؟ نہیں بنانا چاہ رہا نا میں. یہ ایک الگ بحث سے کبھی کریں گے انشاءاللہ. ویسٹ میں یہ بہت بڑی بحث ہے، کیونکہ میں اس وقت بہت محدود ہے، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ انسٹیٹیوشنلائزڈ ایجوکیشن سسٹم نے آپ کو کیا پروٹیکشن دی. دیکھیں یہ ایک بہت بڑی تھیوری ہے، اور مغربی مفکرین میں بڑا مشہور رائٹر ہیں جان ہالٹ، اور ان کی بڑی کتابیں ہیں اس کے بارے میں، وائی چلڈرن فیل، وہ بہت ساری اس کے اندر کتابیں ہیں، اور وہ بہت ہی خلاف ہے اسکول کا. اس نے کہا سب سے زیادہ مفاسد جو ہے وہ انسٹیٹیوشنلائز ایجوکیشن میں آئے نا، بیکاز ایک انسٹیٹیوشنلائز ایجوکیشن بک اورینٹڈ کلچر کو ڈیولپ کرتی ہے نا. آپ چاہیں نہ چاہیں آپ کو وہ پڑھنا ہے، آپ چاہیں نہ، آپ کا مائنڈ سیٹ اس کے لیے بنا ہے نہیں بنا، آپ کو وہ پڑھنا ہے، اور آپ کو اسی نظام سے وہ گزارتے ہیں. اس سسٹم میں ہوتا یہ ہے کہ 10% جینیس نکل جاتے ہیں، 90% عوام الناس ماری جاتی ہے. ہوم اسکولنگ تو ویل ٹیسٹڈ سسٹم ہے نا. اگر آپ 1200 سال اٹھائیں گے ہماری ہسٹری کے، تو اتالیق کیا ہوتے تھے، پرسنل اتالیق کیا ہوتے تھے، تو رکھے جاتے تھے. ویل ٹیسٹڈ سسٹم ہے. 1200 سال میں جتنے لوگ نکلے ہیں وہ تو اسی سے نکلے ہیں. انسٹیٹیوشنز تو بہت دیر کی پیداوار ہے نا. انفیکٹ ویسٹ کے اندر انسٹیٹیوشنلائزڈ ایجوکیشن، ویسٹ کے اندر آج یہ سوال ہے مغربی مفکرین کا بہت بڑا کہ سب سے زیادہ ڈیزاسٹر ایجوکیشن سسٹم میں آیا ہی وہاں سے ہے جب سے اسٹیٹ انویٹیشن اس کے اندر آئی ہے. جب سے اسٹیٹ نے اس کے اندر کریکلم یہ ہوگا، اس سے دائیں نہیں ہوں گے، اس سے بائیں نہیں ہوں گے، یہ ضرور پڑھانا ہوگا، ہر ایک کو پڑھانا ہوگا، پڑھنا چاہے نہ چاہے اس کو یہ ضرور پڑھنا ہوگا، وہیں سے مسائل کھڑے ہو گئے نا. ہوم اسکولنگ میں تو مجھے پتا ہے نا، میرے ہم مزاج ہیں، ویو لینتھ میچ کرتی ہے، ہم مزاج ہیں، ہم زبان ہیں، مجھے پتا ہے. میں نے اپنی مطلب کا ایک استاد رکھا ہے جو اتالیق کا بھی کام کر سکتا ہے، جو مربی کا بھی کام کر سکتا ہے، فوکسڈ ہو کے، پرسنلائز ہو کے وہ اس پہ کام کر رہا ہے. دیکھیے میں اس کی نیت کے بارے میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، نیت ان کی بہت زبردست ہے، اور الحمدللہ، لیکن کانسیکوینٹلی رزلٹ کیا ہوگا پری میچور آنسر ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ اسی کارخانے سے گزارا ہے، آپ نے انہی کتابوں کو پڑھایا ہے، اسی کریکلم کو پڑھایا ہے. میں اگر جان کو زید کر دوں گا تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا نا، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا نا. میں جولی کو جو ہے وہ زینب کر دوں گا تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. نام بدلنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اصل میں آپ کو ریویو کرنا پڑے گا. یہ اگین وہی آپ کو ہم نے جو سوال ہم نے اس وقت کیا تھا کہ مدارس کے اندر اگر ایم بی اے اسٹارٹ ہو جائیں تو کیا ہم سمجھتے ہیں یہ نظام تعلیم ہمیں چاہیے؟
تو اگر وہاں اسلامک اسٹڈیز کو بڑھا دیا جائے تو نہیں وہاں بھی تو اس وقت سب سے بڑا سوال ہے کہ بھائی یہ ویژن تو طے کریں، اسلامک اسکول کیوں بنایا گیا تھا، آپ کیا پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، اس سے لرنر پروفائل کیا پیدا کرنا چاہ رہے ہیں نا. سوال تو اگین وہ یہ کہ کیا اسلامک اسکول کی ضرورت ہے، یہ تو جب طے ہوگا جب لرنر پروفائل طے کریں گے. تو ابھی تو ایک بہت اہم سوال جو کرنے کا ہے فکری بحثوں میں آج، کہ اگر یہ بات چل ہی پڑی ہے اور آپ نے اس چیز کو شروع ہی کر دی ہے تو کم از کم یہ ضرور پوچھیں ہر ایک سے اکابرین سے کہ بھائی واٹ کیا ہے. ہم ہاؤ میں پھنسے ہوئے، ساری بحث کانفرنس ساری ہاؤ میں ہو رہی ہیں.